الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کیا خاوند اور بیوی کپڑے اتار کر سو سکتے ہیں اور اس کا طہارت پر کیا اثر ہوگا؟ سوال کیا گیا ہے کیا اسلام میں ننگا سونا جائز ہے؟ اگر جواب اس بات میں ہو تو کیا سونے میں بیوی سے معانقہ کرنا غسل واجب کرے گا یا کہ نماز کے لیے وضو ہی کافی ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ سوال کی پہلی شق کا جواب یہ ہے کہ خاوند اور بیوی کے لیے ایسا کرنا جائز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے، یقیناً یہ ملامت کیے ہوئے لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 5 اور 6۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس میں بیوی اور لونڈی کے علاوہ ہر چیز سے شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ بیوی اور لونڈی سے حفاظت نہ کرنے میں اس پر کوئی ملامت نہیں۔ یہ آیت عموم پر دلالت کرتی ہے جس میں اس کا دیکھنا، چھونا اور ملانا شامل ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المحلہ لابن حزم جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 165، اور سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی اس کی دلیل ملتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے، جو کہ ہمارے درمیان ہوتا وہ مجھ سے جلدی کرتے، حتیٰ کہ میں انہیں کہتی کہ میرے لیے بھی چھوڑ دیں، میرے لیے بھی چھوڑ دیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 258، صحیح مسلم حدیث نمبر 321، اور یہ الفاظ مسلم کے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں، داودی رحمہ اللہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ خاوند اور بیوی دونوں ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ ابن حبان رحمہ اللہ نے سلیمان بن موسیٰ سے بیان کیا ہے کہ ان سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو اپنی بیوی کی شرمگاہ دیکھتا ہے، تو انہوں نے جواب میں کہا، میں نے عطا رحمہ اللہ سے سوال کیا تو ان کا کہنا تھا، میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا تو انہوں نے اسی حدیث کا تذکرہ کیا تھا۔ حافظ رحمہ اللہ کہتے ہیں، سنت نبویہ میں ایک اور حدیث بھی ملتی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، اپنی بیوی اور لونڈی کے علاوہ اپنے ستر کی ہر ایک سے حفاظت کرو۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4017، سنن ترمذی حدیث نمبر 2769، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1920، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے تعلیقاً روایت کیا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 508۔ اس حدیث پر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قول اپنی بیوی کے علاوہ کا مفہوم یہ ہے کہ بیوی کے لیے اسے دیکھنا جائز ہے، اور اس کا قیاس یہ ہے کہ مرد کے لیے بھی دیکھنا جائز ہوا۔ ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں، مرد کے لیے اپنی بیوی کی شرمگاہ دیکھنا حلال ہے، بیوی اور لونڈی جن سے جماع کرنا حلال ہے، اور اسی طرح وہ دونوں بھی مرد کی شرمگاہ دیکھ سکتے ہیں۔ اصل اس میں کوئی کراہت نہیں۔ اس کی دلیل وہ مشہور احادیث ہیں جو ام المؤمنین سیدہ عائشہ، ام سلمہ اور میمونہ رضی اللہ عنہن سے مروی ہیں۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایک ہی برتن میں غسل جنابت کیا کرتی تھیں۔ ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام چادر کے بغیر تھے، کیونکہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا ہاتھ برتن میں داخل کیا اور پھر اپنی شرمگاہ پر پانی بہایا اور اسے اپنے بائیں ہاتھ سے دھویا۔ تو اس کے بعد کسی کی بھی رائے کی طرف التفات کرنا باطل ہے۔ تعجب والی بات تو یہ ہے کہ بعض متکلف اور جاہل قسم کے لوگ فرج میں وطی کرنا تو مباح کہتے ہیں اور اس کی طرف دیکھنے سے روکتے ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المحلہ لابن حزم جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 165۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں، جماع کے دوران دیکھنے کی حرمت وسائل کی حرمت میں سے ہے۔ جب اللہ رب العزت نے خاوند کے لیے بیوی سے مجامعت مباح کی ہے تو کیا اس کی شرمگاہ کی طرف دیکھنے سے روکا جائے؟ یہ عقل مندی ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے السلسلۃ الضعیفہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 353۔ دوم، اس حالت میں طہارت و پاکیزگی کا حکم۔ اس بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ سوتے وقت معانقہ کر کے سونا، یعنی ایک دوسرے سے لگ کر، اگر تو اس سے انزال نہیں ہوا اور نہ ہی جماع کیا گیا ہے تو اس سے غسل واجب نہیں ہوتا، بلکہ جب مزی نکلی ہو تو مرد کو اپنی شرمگاہ دھو کر وضو کرنا چاہیے، اور عورت بھی اپنی شرمگاہ دھو کر وضو کر لے، یعنی دونوں ہی استنجا کرنے کے بعد وضو کریں، نہ کہ غسل۔ فتوی شیخ محمد صالح المنجد، واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد،
المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 13486۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔